تو دیوار والوں کو تو میں نے 7 دن زحمت نہیں دی، تو میں 8ویں دن بھی ریکارڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ دیوار والے اور کچن والے دونوں کو معافی ہے۔ بسم اللہ، درود ہے؟ بسم اللہ۔ اب حیثیت امام کیا ہے؟ بسم اللہ کے ساتھ چلیں۔ حیثیت امام کیا ہے؟ امام کی حیثیت کیا؟ امام ہے مدبر کی حیثیت۔ میں تھوڑی آسان مثال دے دیتا ہوں کہ مثلا میں پاکستان سے یو کے آنا چاہتا تھا، میں نے سوچا کہ میں پاکستان سے برطانیہ تک کا سفر کروں تو میں سیدھا ایئرپورٹ پہ پہنچوں اور جو ایئرپورٹ کی چیکنگ والے ہیں وہ مجھے کہہ دیا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، تو میں کہوں کہ میں برطانیہ جانا چاہتا ہوں، تو وہ کہیں گے آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیں۔ پاسپورٹ دیکھا تو اس میں برطانیہ کا ویزا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں تو برطانیہ کا ویزا ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا جی میں ویزا لینے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ برطانیہ جاؤں گا تو ویزا ملے گا، انہوں نے کہا جی نہیں ویزا برطانیہ سے نہیں ملے گا، تو میں نے کہا جی پاکستان میں کہاں سے ملے گا، انہوں نے کہا اس ملک کا ایک نمائندہ یہاں بیٹھا۔ کیا بات ہے، میں نے کہا جی میں اپنا پورا ریکارڈ ساتھ لے کے آیا ہوں، میرے پاس پورے میرے ڈاکومنٹس ہیں، میں اس طرح کرتا ہوں مجھے برطانیہ جانے دیں، میں برطانوی وزیر اعظم کو اپنے ایک ایک پیپر دکھاؤں گا، وہ دیکھ لے گا کہ میرے ڈاکومنٹس بالکل کلیئر ہیں۔ انہوں نے کہا جی کاغذات وہ نہیں دیکھتا، یہاں جو نمائندہ ہے یہ کاغذات دیکھے گا، جانچ پڑتال کرے گا، فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ آپ وہاں جانے کے قابل ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے کہ ہر ملک نمائندہ دوسری جگہ پہ موجود ہوتا ہے اور وہ فرد کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ میرے مالک ہم تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں اپنے اعمال لے کے، خدا نے کہا وہاں نہ آنا، زمین میں میرا ایک نمائندہ موجود ہے، اس سے جا کے اپنے اعمال کے کاغذات دکھاؤ، فیصلہ وہ کرے گا کہ تم وہاں آنے کے لائق ہو۔ تو میرے مالک وہ فیصلہ کب کرتا ہے؟ خدا نے کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ایک رات آتی ہے میں وہاں والے فرشتوں کو بھی یہاں بھیجتا ہوں تاکہ وہ امر لے کے آئیں۔ اب امر کے 29 معنی کیے ہیں علماء نے، رزق امر کہتے ہیں، حکومت کو امر کہتے ہیں، حکم کو امر کہتے ہیں، اولاد کو امر کہتے ہیں، 29 کے 29 معنوں میں جو بھی معنی لو، اگر رزق لینا ہے تو پھر یہاں سے لینا پڑے گا، اولاد لینی ہے تو پھر یہاں سے لینی پڑے گی۔ خدا کہتا میں نے اسے زمین پہ بٹھایا ہوا ہے تاکہ وہ امر بن کے فیصلہ کرے، حکم میں کرتا ہوں، تدبیر یہ کرتا ہے۔ حیثیت امام کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر امام کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر بتایا جائے کہ کائنات میں یہ نظام چلا کون رہا۔ جب ہم یہ کہتے تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر ایسا امام ہے تو اسے نظر آنا چاہیے، نظر آنا امام کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ خدا عدل کا ترازو کو بالکل برابر رکھتا ہے۔ خدا نے زمین پہ ایک ایسا بھی بھیجا ہوا ہے جو گمراہ کرتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا۔ تو اگر غائب رہ کے گمراہ کیا جا سکتا ہے تو غائب رہ کے ہدایت کی جا سکتی ہے۔ اب جو غیبت ہے یہ غیبت دو طرفہ نہیں، یک طرفہ، یہ غیبت ادھر سے نہیں ہے، ادھر سے۔ ایک لفظ ہمیشہ اپنے عقیدے میں بہتر کیجئے گا، امام کے لیے لفظ غائب استعمال نہ کیجئے گا، لفظ غیب ہے، غائب اور ہے۔ غائب کہتے ہیں اسے جو خود کو پوشیدہ کر لے، غیب وہ ہے جو ظاہر ہو اور نظر نہ اس کی وضاحت میرے ایک امام کے فرمان سے ملی تھی۔ امام سے کسی نے آگے پوچھا مولا آپ کے پاس غائب کا علم ہے؟ امام نے فرمایا امام سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی۔ وہ کون سی چیز ہے جو امام سے غائب ہے؟ تو اس نے کہا پھر آپ کے پاس، امام نے فرمایا تو سوال یہ کر غائب کا علم ہے۔ اس نے کہا غائب اور غائب میں کیا فرق ہے؟ امام فرماتے غائب وہ ہے جو چیز خود کو خود پوشیدہ کرے، غیب وہ ہے جو ظاہر ہے اور تمہیں نظر نہیں آ رہا۔
اللہ غائب نہیں، جنت غائب نہیں، اور خدا نے قرآن میں پہلی ہی آیت میں یہ کہا یؤمنون بالغیب، یہ صاحب ایمان وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ کچھ ایسا ہے جو ہے صحیح لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہمیشہ نظر آنے والی چیز کسی نہ کسی نظر آنے والے کو اپنا سراپا ضرور بناتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے مثال دینے لگا ہوں، پڑھے لکھے آج کے بچوں کے لیے میں پھر پانی کی مثال دینے لگا ہوں، میں کیا کروں، میرے پاس ہے یہ پانی جو ہے یہ دو گیسوں کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن پلس آکسیجن، یہ دونوں ملتی ہیں تو پانی، وہ نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے، نظر یہ ان دو نے مل کے انہیں اسے صورت دے دی ہے، طلب یہ پوری کر رہا ہے، اس کے پیچھے وہ ہے، اس کا مطلب مظہر کو مانو تو حقیقت کو مان لو، جس نے مظہر کا انکار کر دیا اس نے حقیقت کا انکار۔ امام کی زمانے میں غیبت ہے، اور غیبت ہماری طرف سے ہے، پیاسے کو کسی صحرا میں کنویں کا نہ ملنا پانی کے نہ ہونے پہ دلالت نہیں، ایک پیاسا کسی دشت اور کسی صحرا میں چلا جائے اور وہ کہے کہ پیاس ہے اور پانی ہی نہیں ہے، پانی موجود ہے لیکن وہ پانی تک پہنچ نہیں رہا، امام موجود ہے لیکن ہم امام تک پہنچ نہیں رہے۔ اب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دوستوں میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ امام کی غیبت کا راز کیا ہے۔ امام کی غیبت کے راز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بات کی تھپکی دے کے سلا دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ حکم پروردگار سے ہے اور وہ اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا، جب وہ حکم دے گا تو پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر ہمیں بتایا جائے کہ کائنات میں جب جس نے کلی اختیار امام کو دے دیا تھا تو اس نے امام کا اختیار امام کو کیوں نہیں دیا؟ یہ بہت نئی باتیں ہیں جو میں آپ کروں گا، اور ہمیشہ نئی بات جو ہے وہ لوگوں کو پریشان بھی کر دیتی ہے اور لوگ اس چیز کو جلدی قبول بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ جب رسول نے مکہ میں دین بتایا تھا تو لوگوں نے کہا تھا یہ ہمارے لیے نیا ہے، ہم اس کو جلدی قبول اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم نے ایسا پہلے کبھی سنا ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ امام جسے اللہ نے کلی اختیار دیے ہوئے ہیں، اسے مدبر بنایا ہوا ہے، تو اس کا اپنے ظہور پہ اختیار کیوں نہیں؟ یعنی کہ وہ یہاں آ کے محتاج کیوں ہو گیا کہ میں ظہور نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب ظہور کا اختیار بھی امام ہی کے پاس ہے، وہ جب چاہیں وہ ظاہر ہو سکتے۔ اب اس سے اگلی سینے پہ آ جائیے، اگر یہ سارا ظہور امام کے چاہنے پہ مبنی ہے تو وہ ابھی تک چاہ کیوں نہیں رہے؟ اب یہاں ہمیں روایات بتاتی ہیں کہ امام ظہور اس لیے نہیں فرما رہے کہ امام پردے میں ہیں اور امام رو بھی رہے ہیں، امام شدت میں بھی ہیں، امام گریہ بھی کر رہے ہیں، تو امام گریہ کر رہے ہیں اور ان کے اختیار میں ہے ظاہر ہونا، تو وہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہے؟ صاحب ہمیشہ انسان کی فطرت ہے یہ اپنا الزام دوسرے کے سر پہ دیتا ہے، یہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی کمی کو چھپانے کے لیے کسی کا سہارا ڈھونڈے۔ بھئی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو فوراً کوئی نہ کوئی ایسا سہارا ڈھونڈنا کہ میں اپنی غلطی اس کے سر پہ ڈالوں، لباس ٹھیک نہیں تھا، کاروبار میں جانے کی ذرا جلدی تھی، آفس کا ٹائم چینج ہو گیا تھا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنا قصور جو ہے یہ بھی امام پہ ڈال دیا۔ ان کے پاس اختیار ہے، وہ جب چاہے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ جب امام کی طرف ربط ہوا اور امام سے پوچھا گیا کہ بادشاہ آپ ظاہر کیوں نہیں ہو رہے جب آپ کے پاس آپ کا اختیار ہے، تو فرمایا تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں نے ظاہر نہیں ہونا، میں نے قیام کرنا۔ اگر میرے بعد بھی کوئی امام ہوتا تو جیسے مجھ سے پچھلے اماموں نے ہر دور کے حالات میں خاموشی بھی اختیار کر لی، گوشہ نشینی بھی اختیار کر لی، زہر والا انگور بھی کھا لیا، زہر والی کھجور بھی کھا لی، زہر والا دودھ بھی پی لیا، میں بھی ایسا کر لیتا، لیکن میرے بعد امامت نہیں۔ اب آخری قیام میں نے ہی کرنا، اور قیام تب تک نہیں ہوتا جب تک لشکر نہ ہو۔ میں نے آپ کی پچھلی مجالس میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ میں اس بات پہ
مسلسل ہسٹری میں بولتا رہا ہوں، امام حسن علیہ السلام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ لڑنا نہیں جانتے تھے؟ کیا تلوار نہیں تھی پاس؟ قیام نہ کرنے کی وجہ قلت انصاف، لشکری نہیں، کیوں قیام کریں؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، امام کو اپنی طاقت کے لیے لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، امام کو لشکر کے لیے لشکر کی ضرورت ہوتی کہ کم از کم یہ میرے پیچھے آئیں تو صحیح تاکہ ان کی عاقبت صحیح ہو۔ اب امام کو اپنے لشکر میں تم نے امام کے لشکر میں نہیں جانا، امام نے تمہیں اپنے لشکر میں شامل کرنا۔ اگلا لفظ اور آسان کر دوں، تمہاری امام کو ضرورت نہیں، تمہیں امام کی ضرورت ہے۔ اب جو آخری قیام ہوا ہے نا، آخری قیام جس نے کیا ہے وہ کریم کربلا نے کیا۔ کریم کربلا کے بعد آج تک امامت نے قیام نہیں کیا۔ آخری قیام امام حسین کا کربلا میں ہوا، اور ناصرین کی تعداد 72۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج تک پچھلے آئمہ میں سے سب سے زیادہ جو ناصرین کی تعداد ملی ہے وہ اس امام کو ملی۔ تو امام حسین کے بعد جتنے بھی امام آئے، کسی نے خود کو قید خانے میں رکھ لیا، کسی نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، ہر دور میں امامت قیام نہ کر سکی۔ اب اگر اس امام کے بعد بھی کوئی امام ہوتا تو شاید یہ امام بھی حالات دنیا کو دیکھتے ہوئے تم لوگوں پہ توکل نہ کرتے، لیکن اب قیام واجب ہے، اب قیام ضروری ہے۔ اب جب قیام ضروری ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ ظہور رکا ہوا ہے ہماری وجہ سے۔ ظہور کی ہونے کی نا وجہ ہم خود ہیں۔ اب یہاں پر عام فہم میں دلیلیں نہیں دوں گا کہ دیکھیں کردار اچھے نہیں ہیں، یہ اچھا نہیں ہو رہا، یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلی بات جو امام کے لیے ضروری ہے، امام کے ظہور کے لیے، امام کے رستے کو ہموار کرنے کے لیے، کہ آپ کو امام کے ساتھ قیام ذات کے لیے نہیں، امام کے لیے کرنا۔ میں نے آپ کو پچھلی مجالس میں بتایا کہ کوفہ والوں نے خطوط لکھے۔ خط کب لکھے؟ جب ان کے اوپر ظالم حاکم آ گیا۔ اب انہیں خبر تھی کہ یہ گردن بھی کاٹ رہا ہے، یہ ہمارے بچے بھی مار رہا ہے۔ اب امام کو بلایا بھی تو امام کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ یعنی کوفہ والے الاجل کہہ رہے تھے تو وہ بھی لالچ کی بنیاد سے، اور امام کوفہ نہیں آئے۔ جو امام مکہ سے غازریہ اور نینوا تک پہنچ گیا تھا وہ امام کوفہ آ سکتے تھے۔ امیر المومنین اگر دارالحکومت کوفہ بنا سکتے ہیں تو کریم کربلا بھی تشریف لا سکتے تھے۔ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ کوفہ میں قیام کی سکت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ امام اس قوم میں تب تک نہیں آتا جب وہ قیام کرنے کی صلاحیت میں نہیں آتا۔ اب ہمارے پاس قیام کرنے کی صلاحیت اور ہمارے پاس قیام کرنے کی سکت کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ امام ظہور فرمائیں اور ہمیں مشکلوں سے نکالیں، ہمیں مصیبتوں سے نکالیں۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرنے لگا ہوں، ہم آل محمد کو بھی مانتے ہیں تو اپنے لیے مانتے ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ ان سے زیادہ بہتر مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ مشکل ان کے علاوہ ٹال ہی کوئی نہیں سکتا، صحت ان کے علاوہ دے ہی کوئی نہیں سکتا، قبر میں ان کے علاوہ آئی کوئی نہیں سکتا، محشر میں ان کے علاوہ شفاعت کاری کوئی نہیں سکتا، جنت میں کسی اور کی سرداری ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آل محمد کو ماننا بھی ہماری مجبوری اس لیے ہے، ہمارا لالچ ہے۔ میں ابھی گزارش کر رہا تھا کہ میں نے آج تک علم پہ بغیر منت کے سیب چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم نے علم پہ سیب بھی رکھا تو منت کا رکھا، یہ مراد پوری کریں تو یہ سیب۔ میں نے آج تک بغیر دعا کے چادر چڑھتی ہوئی نہیں دیکھی، میں نے آج تک بغیر حسرت کیے ہوئے کسی شیعہ کے گھر میں کھیر پکتی ہوئی نہیں دیکھی۔ تو ہم نے تو اپنی حاجات کے لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم دیا بھی علم کے نیچے جلاتے ہیں تو منت کا دیا نہ جلاؤ، عشق کا دیا جلاؤ۔
عشق کا دیا جلاؤ. جب تم میں اور امام کے درمیان سے لالچ ختم ہو، تمہیں امام نظر آنا شروع. لالچ کس چیز میں ہوتا ہے؟ لالچ ہے ہمارے نفس میں. جتنی بھی خواہشات ہمارے نفس کی ہے نا، نفس کی خواہش ہے اچھا گھر، نفس کی خواہش ہے اچھی گاڑی، نفس کی خواہش ہے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ سب کچھ نفس. اب بات کو ختم کرنے لگا ہوں. امام کے اور ہمارے درمیان جو رکاوٹ ہے نا، جو دیوار ہے، وہ نفس ہے. جب انسان مرتا ہے تو نفس کو موت آتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. نفس مرتا ہے، روح نہیں مری، روح موجود ہے، روح زندہ ہے. مرا نفس، اس سے اچھی دلیل بابا جی ہوئی کوئی نہیں. نفس مرتا گیا، ساتھ ہی امام نظر آ گیا. یہ قبر میں علی کیوں نظر آیا؟ یہ سرحان علی کی کرسی کیوں نظر آئی؟ وہی علی جو دنیا میں 70 سال نظر نہیں آیا، وہ قبر کی کوٹھی میں کیوں نظر آیا؟ اس لیے کہ نفس مر گیا ہے. تم زندگی میں نفس مارو، امام ابھی نظر آنا چاہیے. ابھی امام نظر آنا. اور مجھے حسین کی عزت قسم کربلا کے 72 نے نفس مارا تھا. کوفہ والے نفس کی تسکین کے لیے امام کو مارا. نفس کی تسکین تھی. امام آئے، لشکر میں شامل ہوں گے، گھر بچ جائے گا، زیادہ دیر جئیں گے، نسلیں ہماری جئیں گی. نفس کی تسکین کے لیے امام کو بلا رہے تھے، امام آئے ہی نہیں. اور جس نے نفس مارا ہوا تھا اسے خط لکھ کے بلایا. ایک خط امام کو لکھا جا رہا ہے، ایک خط امام خود لکھ رہا ہے. جو لکھ رہے ہیں وہ بھی انسان ہے، جس کو لکھا جا رہا ہے وہ بھی انسان ہے. خط لکھنے والے نفس کی تسکین کے لیے بلا رہے تھے، جس کو لکھا تھا وہ نفس مار کے حسین کی بیٹھ جا رہا. اب مجھے بتاؤ، جو 72 کربلا میں آئے تھے، 72 کی شادیاں نہیں تھی، ان کی نسلیں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے، ان کے گھر نہیں تھے، سب کچھ تھا. حسین نے شب عاشور آخری امتحان لی. حسین نے کہا دیکھ لوں کہیں کوئی لالچ تھا تو نہیں. یہ تو کوئی لالچ ہی نہیں ظاہر کر رہے. یہ تو 3 دن پانی بند ہوا تھا نا، یہ حسین کا امتحان نہیں تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امامت پیاسی ہو گئی اور امام کا امتحان؟ مجھے کسی کتابوں سے ثابت کرو کہ کسی بھی امام نے کسی بھی شدت میں کبھی بھی ان چیزوں کی خواہش ہو کہ مجھے کھانا نہیں مل رہا. پانی بند ہوا تھا. پانی بند ہونا امامت کا امتحان نہیں تھا. کھانا بند ہونا امامت کا امتحان نہیں تھا. وہ جو 72 ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے نفس کا امتحان. میں نے مقتل چھان کے پڑھی ہے. اتنے امام کے اختیارات کے قائل تھے، کسی ایک نے چل ہی نہ کہتے کہ ہمیں فرات سے پانی لے دے. امام سے یہی کہہ دیتے کہ امام پاؤں کی ٹھوکر مار کے چشمہ. انہوں نے امام کے اختیار سے بھی خواہش نہیں کی. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اگر اسماعیل ایڑیاں رگڑ کے پانی نکال سکتا ہے تو مولا پاؤں مارے. یہی خیمے کے اندر سے چشمہ نکل آئے. ہمیں نکال دے، ہم ان سے نہیں مانگتے، تو ہمیں دے دے. اتنا نفس مارا ہوا تھا، انہوں نے امام سے بھی نہیں مانگا. کیا لالچ تھا؟ لالچ کدھر رہ گیا کہ ہم سب کچھ امام سے مانگ رہے ہیں نا. یہ سامنے بیٹھے ہوئے امام سے بھی نہیں مانگ رہے. اب نفس مر چکا تھا، کیونکہ یہاں خواہش نفس کی نہیں، صرف امام کی تھی. ہمارا امام کیا چاہتا ہے؟ پیاسا، ہم پیاسے رہے، یہ چاہتا ہے. ہمارا امام چاہتا ہے ہم بھوکے رہے، تو ہاں ہیں بھوکے. اب یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ ہمیشہ جب آپ کسی چیز کو
نفس پہ غلبہ کب ہوتا ہے؟ کسی انسان کو بہت بھوک لگی ہو نا، شدت کی بھوک، اب اس کا نفس خواہش کر رہا ہے کہ بھوک ہے، اللہ نہ کرے میں مثال دے رہا ہوں کسی بھی انسان کی، اس کے کان میں آواز پڑی کہ اس کا باپ مر گیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ بھوک رہے گی؟ نہیں۔ وہ غم جو ہے نا وہ بھوک پہ غالب ہے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے پانی مانگ رہا تھا، کھانا مانگ رہا تھا، اس سے لوگ پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں پانی پی، کھانا کھا، کیوں نہیں کھا رہا؟ باپ کی محبت بھوک پہ غالب ہے۔ کربلا والوں کو پیاس لگ ہی نہیں رہی، امام کا عشق بھوک پہ غالب، پیاس پہ غالب۔ لوگ کہتے ہیں یہ جو شیعہ زنجیر مارتے یار ان کا بدن کٹتا ہے انہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ جب ماتمی چھری جسم پہ مارتا ہے تو حسین کا عشق بدن کی تکلیف پہ غالب آ جاتا ہے، اور جب عشق غالب آ جائے تو پھر نفس اپنے آپ کی ساری صلاحیتوں کو مار دیتا ہے۔ مسلسل عرفان پڑھ رہا ہوں سرکار، وہ غیبت نہیں پڑھ رہا، وہ انتظار نہیں پڑھ رہا جو مدت سے پڑھا جاتا ہے کہ یہ ہے، یہ نہیں ہے جی، بس گناہگار ہے جی، بس کہاں امام کہاں۔ نفس کو ختم کیا کربلا والا۔ امام نے کہا آخری امتحان لو، امام نے شب عاشور کہا کہ شاید آنکھیں نہیں ملا رہے، چراغ بجھا کے، اس سے بڑا امتحان اللہ کی کائنات میں کسی نبی نے بھی نہیں لیا۔ حسین نے کہا جنت دیتا ہوں، انہوں نے کہا ہمیں جنت بھی چاہیے۔ یہ کائنات کے پہلے نفوس تھے جن کو جنت کی خواہش نہیں رہی تھی۔ یار ہم نفس مارتے ہیں جنت ملے، خدا نے کہا رمضان کے اتنا وقت بھوکے رہنا تو ہم نے نفس مارا، کیوں؟ جنت مل جائے گی۔ نفس مارا، صبح اٹھیں گے نماز پڑھیں گے جنت مل جائے گی، نفس مارتے ہیں جنت کے لیے۔ حسین کا شاید انہوں نے نفس مارا جنت کے لیے، حسین کا جنت دوں، جنت بھی نہیں چاہیے۔ حسین نے ان 72 غیر معصوموں کو امام کے عشق میں ایسے دکھا کے کہا کہ قیامت تک کہیں یہ نہ کہنا یہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں کر سکتا۔ مولا حسین کی قسم اگر حسین صرف اپنے ہی بنی ہاشم لے کے چلے جاتے، یہ باتیں بالکل ممبر کی تاریخ سے نہیں ہوں گی، حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کو لے لیتے تو لے سکتے تھے، ہاشمیوں کے کئی لوگ مدینہ میں آباد تھے، لے سکتے تھے، اگر ان کو لیتے ان میں سے ایک نام کاٹنا پڑتا۔ یہ ہے امام کا عشق کہ امام نے غیر معصوم نام نہیں کاٹا، بھائی گھر بٹھا دیا، عقیل کے بیٹے گھر بٹھا دیا، جعفر تیار کی نسل گھر بٹھا دیا۔ نہیں اللہ نے تمہیں امتیاز دے دیا ہے، اب انہیں لینے دو۔ خدا سے تجاوز نہیں ہو سکتا تھا، خدا سے تجاوز نہیں ہو سکتا تھا، اگر ایک نام بھی اور بڑھاتے تو ادھر سے ایک نام کاٹنا پڑتا۔ کیا کریمی ہے حسین کی، محمد بن حنفیہ گھر بٹھا دیا، جون کا نام نہیں کاٹا۔ اگر صرف عباس، قاسم، علی اکبر یہ سب کچھ کرتے تو آج کہہ دیتے او نہیں جی یہ سب کچھ تھا، لیکن آگے بھی تو دیکھے نا کون تھے، آگے بھی تو علی کے بیٹے تھے، آگے بھی تو خونے۔ نہیں، میں یہ کام جون سے کرواؤں گا، میں زہیر سے کرواؤں گا، میں مسلم ابن اوسجہ سے کرواؤں گا، میں سعید سے کرواؤں گا، تاکہ قیامت تک تمہیں پتہ چلے کہ غیر معصوم بھی اگر نفس کو مارے تو عشق کے اس کمال میں۔ اب سب سے ایک ہی چیز جس پہ گفتگو رکے گی، بہت بات کی باتیں ہیں کہ اعمال ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، نمازیں ہماری پوری نہیں ہیں تو اس لیے امام نہیں آ رہے۔ امام کا امتحان سب سے پہلا یہ ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے۔ نفس ختم کرو، خواہشات ختم کرو، خواہش صرف امام کر دو۔ اور یہ بات بھی میں کہوں کہ یہاں پر بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا،
اب یہ نہ سوچیں کہ دیکھیں جی دنیا داری بھی تو ہے نا، بچے بھی تو پالنے ہیں. یار آپ صرف امام لے کے دیکھیں، ہر چیز امام کے ساتھ خود بخود آ جائے. آپ صرف خواہش امام کر کے دیکھیں، آپ صرف عشق امام میں مبتلا ہو کے دیکھیں. جن چیزوں کی آپ خواہشات کر رہے ہیں یہ بڑی چھوٹی ہیں، یہ خود بخود یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ بچپن میں باپ سے کچھ چیز. امام کے لیے یہ خواہشات کیا ہیں؟ تمہارے رزق میں فراوانی کر دینا تمہاری چیزوں میں. لیکن جب ہم امام کو چھوڑ کے بار بار یہ خواہشیں کرتے ہیں تو یہ بھی فرامین موجود ہیں. امام فرماتے پھر انہیں اتنا دنیا دے دو انہیں ہم یاد ہی. مولا فرماتے کثرت مال امام سے دوری کی وجہ ہے. مولا امیر المومنین سے کسی شخص نے پوچھا، اس نے کہا مولا غریبی بڑی ہے. امیر المومنین نے فرمایا شکر کر اس نے آزمائشوں سے بچایا. شکر کر اس نے آزمائشوں سے بچایا. اس نے غربت دی ہے تو اس کا زیادہ شکر کیا کر. وہ بیماری دے تو شکر کرو کہ اس نے قابل سمجھا تو آزمائش دی. مولا فرماتے ہیں تمہیں ایک سال میں ایک مہینہ گزر جائے کوئی غم نہ ملے تو توبہ کرو. لوگ سمجھتے ہیں غم نہ آنا کرم کی دلیل ہے. علی فرماتے ہیں غم نہ آنا عذاب کی دلیل ہے. اگر تمہیں غم نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے اس نے تمہیں تمہاری میں چھوڑ دیا، رسی کو ڈھیلی کر دیا. جا رکھ دنیا، بن جا سگے دنیا، اٹھا دنیا کا مال، تمہیں ہماری ضرورت ہے. تو غیبت یک طرفہ ہے. غیبت آج نفس جس نے یہ نہیں ہے کہ یہ بھی بات غلط ہے، بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں، یہ بات غلط ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ امام تو بالکل کسی کو بھی نہیں مل رہے. مولا فرماتے جب میں ظہور کروں گا میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا آپ کو تو میں نے پہلے دیکھا. عارف عالم دین ہے، امام سے ایک سوال پوچھنے کے لیے صحرا میں آ گیا. چلتا رہا کہیں بھی امام سے ملاقات نہیں ہو رہی تو رستے میں چلتے ہوئے کوئی اجنبی ملا. اجنبی نے طریقے سے سوال کا جواب دیا. جواب ذہن میں آیا، ہاتھ سے اونٹ والا تازیانہ زمین پہ گر گیا. تازیانہ اٹھا کے اس شخصیت نے اس عالم دین کے ہاتھ میں دیا. عالم دین کے ہاتھ میں دینا تھا. کہنے لگے کس سے ملنے کے لیے نکلا تھا؟ کہنے لگے امام سے ملنے کے لیے نکلا تھا. کہتے کاش پہچان لیتا کہ ہاتھ امام اتنے واقعات ہیں پڑھوں تو رات بیت جائے کہ امام سے ملاقات ممکن ہے. یہ نہیں ہے کہ ملاقات امام ممکن نہیں ہے، امام سے ملاقات ممکن ہے. لیکن مولا فرماتے میں ہر ایک سے ملوں گا اس کے عرفان کے مطابق، اس کی معرفت. مولا فرماتے میں لمحہ بھی تم سے دور نہیں ہوتا. لمحہ دن کی بات نہیں. امام فرماتے میری نظریں مسلسل تم پہ رہتی، دشمن تمہیں تکلیف نہ پہنچائے. درندوں کے جنگل میں نے تمہیں بچا کے رکھا. اس سے بڑھ کے امام کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جس امت نے اماموں کو قتل کر دیا تھا، جنہوں نے نبی کا بیٹا نہیں چھوڑا تھا، آج کھل کے عزاداریاں کر رہے ہیں تو امام صاحب. آج ان کا نام لے رہے ہو تو امام صاحب. امام فرماتے ہیں میں مسلسل تمہیں دیکھ رہا ہوں. اپنی نسلوں کی تربیت اس انداز سے کرو کہ اپنے بچوں کو امام کے ہونے کا یقین اتنا دلا دو کہ ان کو خبر ہی نہ ہو کہ وہ نہیں ہیں. گھر میں کھانا ہو، دسترخوان بچھا ہو تو ایک شخص کی جگہ خالی چھوڑ دو. بچے پوچھے یہ کس کی ہے تو کہنا ہمارا امام دسترخوان پہ آئے. جب بچوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہمارا امام ہمارے گھر آتا ہے تو جو بچہ باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، جب اس کے امام کے ہونے کا اتنا یقین ہو جائے گا تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا. اسے خبر ہوگی کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے.